بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نائی کی دکان بال اور داڑھی بنانے کے لیے گیا۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، نائی اور گاہک کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ بات جب اللہ کے موضوع پر آئی تو نائی نے کہا، مجھے اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے جناب۔ گاہک نے پوچھا، وہ کیوں؟ نائی نے کہا، اس کے لیے باہر سڑک پر ایک نظر ڈال لینا ہی کافی ہے۔ اگر خدا کا وجود ہوتا تو کیا اتنے لوگ بیمار ہوتے؟ کیا اتنی اولادیں یتیم ہوتی؟ کیا دنیا میں اتنا رنج و غم ہوتا؟ مجھے یقین ہے کہ اگر رحیم و کریم اللہ کا وجود ہوتا تو وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا اتنے مسائل سے بھری ہو۔ گاہک نے کچھ دیر سوچا، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، یا ویسے بھی وہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نائی نے اس کے بال اور داڑھی بنائے اور گاہک پیسے دے کر دکان سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت گاہک کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس کے بال اور داڑھی بے ترتیب تھے اور لگ رہا تھا کہ بہت عرصے سے وہ نہایا بھی نہیں ہے۔ گاہک واپس دکان میں داخل ہوا اور نائی سے کہنے لگا، جانتے ہو جناب، میرے خیال میں دنیا میں نائیوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ نائی نے کہا، کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نائی ہوں اور تمہارے سامنے موجود ہوں، ابھی تمہاری داڑھی اور بالوں کی حجامت کی ہے۔ گاہک نے پھر زور دے کر کہا، کوئی وجود نہیں ہے نائیوں کا۔ اگر ہوتا تو ایسے لوگ ہرگز نظر نہیں آتے جیسا میں نے ابھی تمہاری دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا ہے، لمبے اور الجھے بالوں اور داڑھی کے ساتھ۔ نہیں جناب، نائی تو موجود ہیں۔ اب اگر ایسے لوگ ہمارے پاس نہ آئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ بتائیے؟ یہی بالکل یہی جناب علی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ ہر زمانے میں موجود ہیں۔ اب اگر لوگ اللہ کو نہ ڈھونڈیں، اب اگر لوگ اللہ سے رابطہ نہ کریں، اب اگر لوگ سچے دل سے اللہ کی پیروی نہ کریں، اب اگر لوگ اللہ سے نہ مانگیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی نعوذ باللہ قصور نہیں ہے۔ جی حضرات ناظرین و سامعین کرام، یہ فارسی حکایت تھی جو یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ اسی طریقے کی ایک اور حکایت ہے اماں کے چرخے والی، وہ بھی اس کو یہاں شامل کرتے چلتے ہیں۔ واقعہ وہ یہ کہ ایک آدمی نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھ کر پوچھا، اماں جی، ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے خدا کی پہچان بھی کی؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں دیکھ لیا۔ پوچھا، اماں جی یہ تو بتائیے کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، موجود ہے، ہر گھڑی رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ آدمی نے پوچھا، مگر اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے؟ بڑھیا بولی، دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ آدمی نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند سورج کے اتنے بڑے بڑے چرخوں کو کیا چلانے والے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ پس جس طرح میرے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے، اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے۔ جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور وہ جب چھوڑ دے گا تو یہ سب ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا، تو اس سے جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ آدمی نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا، ایک ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں تو یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہو تب چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور رفتار کے تیز ہو جانے سے فرق آ کر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ عورت میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف جہت پر چلائے تو یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایسا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے، میں اپنے چرخے کو اکیلے چلاتی ہوں۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا اللہ کے علاوہ تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ بڑھیا کی اس سادہ بات کو
خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتے تو یہ آسمان و زمین خراب ہو جاتے، برباد ہو کر رہ جاتے۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔